اس سے پہلے کہ مارسی کے آنسو نکلتے شہنشاہ کی آواز سنائی دی، ہم آپ کی معذرت قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اس کے بعد شہنشاہ نے اپنا خواب سنایا، جسے سن کر مارسی کچھ دیر کے لیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ تمام لوگوں کی توجہ آیا صوفیہ کی پرانی راہبہ عبادت گزار سسٹر میری کی جانب مبذول تھی۔ کسے معلوم کہ مارسی کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹپکنے والے 2 قطرے اچانک کہاں سے آ گئے تھے۔ حال کا ہر شخص مارسی کی آنسو دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ خود شہنشاہ بھی اس خیال سے چونک اٹھا کہ خواب کی تعبیر یقیناً دردناک ہے، اسی لیے سسٹر میری رو رہی ہے۔ لیکن صرف قاسم جانتا تھا کہ مارسی کی آنکھوں سے چرچ کے شفاف فرش پر ٹپکنے والے دونوں آنسو کس قدر قیمتی تھے۔ اچانک جب شہنشاہ نے دوسری مرتبہ مارسی کو مخاطب کیا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگ گئی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر حاضرین پر ڈالی اور کسی قدر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شہنشاہ معظم، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بہت بھیانک ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ قدرت نے قسطنطنیہ کا نوشتہ دیوار لکھ دیا ہے۔ دیوار پر بیٹھے ہوئے کوے قسطنطنیہ کے مذہبی پیشوا اور آپس میں لڑنے والے فرقہ پرست عوام ہیں۔ مغرب سے آنے والے گدھ روما کا کارڈینل اور اس کے ساتھی ہیں، اور جس دیوار پر وہ بیٹھے ہیں وہ قسطنطنیہ کی فصیل ہے۔ آسمان کی جانب سے جھپٹنے والے شاہین عثمانی فوج کے بہادر ترک سپاہی ہیں، اور جیسا آپ نے بتایا کہ شاہین دیوار پر بیٹھے پرندوں کو کھا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فتح مسلمانوں کے حصے میں جائے گی۔ آپ نے دریا میں تیرتی ہوئی جو کشتی دیکھی ہے، یہ سمندر کے بیچوں بیچ رکھا ہوا شہر قسطنطنیہ ہے، اور کشتی میں چھید سے مراد ہے قسطنطنیہ کے اندرونی اختلافات۔ اور آخر میں آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک دہکتی ہوئی آنکھوں والا دیو آپ کو پناہ دینا چاہتا ہے، یہ دیو فی الحقیقت آپ کا دشمن ہے جو آپ کو شکست سے دوچار کر کے دین عیسوی کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ معظم، یہ سارا خواب ہمارے لیے اچھا شگون نہیں، لیکن اس کے آخر میں صرف ایک اچھا شگون ہے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے، اور اسی کو میں امید کی آخری کرن سمجھتی ہوں۔ آپ نے خواب کے آخر میں چونکہ دیو کا سر قلم کر دیا ہے، اس لیے صرف ایک صورت میں آپ شاہین صفت مسلمانوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مارسی خاموش ہو گئی۔ شہنشاہ جو مارسی کی گستاخانہ تعبیر سے آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا، تعبیر کا آخری حصہ سن کر یک لخت نرم ہو گیا اور بے صبری سے پوچھنے لگا، مقدس راہبہ، آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر بتا کر ہمیں اور حاضرین مجلس کو اگرچہ بہت مایوس کیا ہے، لیکن ہم شاہین صرف مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی صورت جاننے کے لیے بے تاب ہیں۔ آپ جلدی سے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ مارسی نے کچھ اس انداز سے تعبیر بتائی تھی کہ شہنشاہ سمیت تمام لوگ پہلے تو غصے سے بھر گئے، لیکن پھر ایک دم سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ قاسم نے دل ہی دل میں مارسی کو بے پناہ داد دی۔ اب مارسی بولی، شہنشاہ معظم، سرخ آنکھوں والا منحوس دیو آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اسے تلاش کیجیے اور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیجیے، تب میدان جنگ میں کامیابی آپ کی ہوگی۔ شہنشاہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ سرخ آنکھوں والا دیو وہ کہاں ڈھونڈتا؟ وہ بے حد مضطرب ہوا اور اس نے مارسی سے کہا، مقدس راہبہ، ہم سرخ آنکھوں والا دیو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کیا ہمیں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، میری نظر اس قدر گہرائی میں دیکھنے سے معذور ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شخص آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ مارسی نے اس مرتبہ کچھ اس انداز سے کہا کہ قسطنطین بے چینی سے اپنے آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ مارسی اپنی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ شہنشاہ کا خواب بھی بھیانک تھا اور اس کی تعبیر بھی، لیکن یکلخت قسطنطین نے مجلس کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ مارسی کی بتائی ہوئی تعبیر نے در حقیقت شہنشاہ کا فائدہ ہی کیا تھا۔ اس طرح قاسم کے کیے کرائے پر پانی بھی پھر سکتا تھا، کیونکہ قاسم تو دونوں کلیساؤں کا اتحاد نہیں چاہتا تھا، جبکہ مارسی قاسم کے عزائم سے بے خبر تھی۔ وہ تو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ قاسم صرف اسی کو لینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مارسی نے اپنے علم کے مطابق شہنشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس نے کوئی بددیانتی نہ کی تھی۔ شہنشاہ کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مارسی کی تعبیر سے یونانی کلیسا کے جو پادری خوفزدہ ہو چکے تھے، وہ کلیساؤں کے اتحاد پر آمادہ ہوتے دکھائی دیے۔ شہنشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر کے اس فائدے کا ادراک ہوا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور کہنے لگا، اچھا ہوا، ایک خواب ہی تو تھا۔ اس کی تعبیر سن کر تمام پادری خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ اب کلیسائے روما کے ساتھ اتحاد بھی ممکن ہو سکے گا۔ شہنشاہ نے دوبارہ مجلس کا آغاز کیا اور سپہ سالار نوٹارس سے مخاطب ہو کر کہا، نوٹارس، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں۔ میں ایک شہنشاہ کی حیثیت سے تمہیں حکم نہیں دیتا، قسطنطنیہ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے تمہیں اس مقدس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ نوٹارس ابھی تک اپنی بات پر بضد تھا، لیکن اب اس کا نشہ اتر چکا تھا، چنانچہ اس نے مؤدبانہ لہجے میں شہنشاہ سے کہا،
شہنشاہ معظم نٹارس ہر قیمت پر مسلمانوں سے لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا، چاہے کلیساؤں کا اتحاد ہو یا نہ ہو۔ میں شہنشاہ معظم کے مقدس لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے پر بھی فخر کروں گا۔ سپہ سالار نے گول مول بات کی اور خاموش ہو گیا۔ مجلس جاری رہی یہاں تک کہ کلیسائے قسطنطنیہ پر کلیسائے روما کی بالادستی تسلیم کر لی گئی اور شہنشاہ نے اپنے طور پر یونانی کلیسا کو رومی کلیسا میں ضم کرنے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ گویا اتحاد تو ہو گیا تھا، لیکن اسے صحیح معنوں میں اتحاد نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ زیادہ تر پادری ابھی تک برا فروختہ تھے۔ شہنشاہ کے اعلان کے بعد کسی جانب سے کسی راہب نے بطریق اعظم ثانی ڈیمونان کے قتل کا ذکر چھیڑا تو قاسم ایک دم چونکا، اور اب پہلی بار اس کی توجہ مجلس کی جانب مبذول ہوئی۔ مجلس میں ڈیمونان کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ ابھی تک اس کے قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی، جبکہ اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ یہ قتل کلیسائے روما کے کسی پادری نے کیا ہے۔ قسطنطین کو معاہدہ ہو جانے کے بعد یہ بات ناگوار لگی اور اس نے حاضرین دربار کو ڈانٹ دیا، لیکن عین اس وقت جب ڈیمونان کا قاتل نہ ملنے کی بات ہو رہی تھی، پراسرار شاگال مجلس کے حال میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے عصا کو فرش پر ٹیکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے عصا کی ٹھک ٹھک سن کر تمام حاضرین مجلس اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ قاسم کی نظریں اس کی جانب اٹھیں تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ قاسم کی چھٹی حس کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر شاگال کا سر قلم کر دے یا یہاں سے بھاگ جائے۔ شہنشاہ بھی شاگال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاگال اپنے عصا کو ٹیکتا ہوا اکڑ کر چلتا ہوا حاضرین مجلس کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا تمام کرسیوں سے آگے نکل آیا اور شہنشاہ کے بالکل سامنے دائرے کے درمیانی صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں شہنشاہ کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور وہ اپنی بھیانک سرخ آنکھوں سے شہنشاہ کو گھور رہا تھا۔ یک لخت شہنشاہ کو سرخ آنکھوں والا دیو یاد آ گیا، اور جب شہنشاہ نے شاگال کی شکل پر غور کیا تو اسے ایسے لگا کہ جیسے یہ واقعتاً وہی دیو ہے جو اس نے رات کو خواب میں دیکھا تھا۔ شہنشاہ کو سسٹر میری کی بتائی ہوئی تعبیر یاد آئی اور اس نے ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھا تاکہ آگے بڑھ کر اس سرخ آنکھوں والے دیو کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کر دے۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ شاگال کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر رک گیا۔ شاگال شہنشاہ کی جانب انگلی کا اشارہ کر کے جب مخاطب ہوا تو اس کی آواز سن کر قاسم کو ایسے لگا جیسے اس کے گلے سے بیک وقت دو انسانوں کی آواز نکل رہی ہو۔ شاگال کی آواز کسی کانٹے دار جھاڑی کی طرح کھردری تھی۔ اس نے کہا، شہنشاہ معظم، اپنی شمشیر کے قبضے سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ ابھی تو میں آپ کو اپنے دامن میں پناہ دینے آیا ہوں، ورنہ ہمارے اسلاف کا تاریخی شہر فنا ہو جائے گا۔ شہنشاہ نے رات خواب میں دیکھا تھا کہ سرخ آنکھوں والا دیو اسے اپنے دامن میں چھپانا چاہتا تھا، اور اب شاگال اسے اپنے دامن میں پناہ دینے کی بات کر رہا تھا۔ شہنشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جسے قتل کر کے قسطنطین کو جنگ میں کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن شاگال کی آنکھوں میں کچھ ایسی طاقت تھی کہ شہنشاہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہ اٹھا پایا۔ شاگال پھر کہنے لگا، شہنشاہ معظم، میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے آیا ہوں کہ آپ اسے سن کر بے اختیار مجھے قسطنطنیہ کا نجات دہندہ قرار دیں گے۔ لیکن شہنشاہ کے ذہن میں ایک ہی چکی چل رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ شاگال ہی سرخ آنکھوں والا وہ دیو ہے۔ شاگال نے اپنی بات جاری رکھی اور اس نے کہا، شہنشاہ معظم، میں نے بطریق ڈیمونان کے قاتل کو تلاش کر لیا ہے۔ شاگال کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ قاسم اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ صرف قاسم ہی نہیں، مارسی بھی بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ اسے بھی شک تھا کہ ڈیمونان کو قاسم نے قتل کیا ہے، اور شہنشاہ اپنی جگہ انتہائی حیرت سے اپنی دونوں آنکھیں پٹپٹا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، محترم بطریق، کون ہے وہ بدبخت قاتل جس نے دونوں کلیساؤں کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مذموم حرکت کی؟ شہنشاہ کی بات مکمل ہوئی تو بطریق کا سر دھیرے دھیرے گھومتے ہوئے قاتل کی جانب جا رکا۔ اب اس کی سرخ انگارہ آنکھیں قاسم کی آنکھوں میں پیوست ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک دم اپنا دایاں بازو اٹھا کر قاسم کی جانب انگلی کا اشارہ کیا اور شہنشاہ سے کہا، یہ ہے بطریق اعظم ثانی کا قاتل جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسی کی شمشیر نے ڈیمونان کا سر تن سے جدا کیا۔ مارسی کو محسوس ہوا کہ اس کی دنیا جو 2 روز قبل روشن ہوئی تھی یک لخت تاریک ہو گئی، اور قاسم نے دل میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خود کو سزائے موت کے لیے تیار کر لیا۔ اچانک قاسم کے دل سے تمام خوف دور ہو گئے اور اسے پہچان لیے جانے پر یک گونا اطمینان ہوا۔ پورے حال کو سونپ سوکھ گیا تھا۔ بطریق اعظم جس نے قاسم کو اپنا مشیر مقرر کیا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، اور شہنشاہ قاسم کو ٹکٹکی باندھ کر مسلسل گھور رہا تھا۔ شہنشاہ نے یکلخت بجلی کی طرح کڑکتے ہوئے کہا، کون ہے یہ شخص، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی ڈیمونان کا قاتل ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت ہے۔
شاگال نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ کاغذات آگے بڑھا کر شہنشاہ کو تھما دیے اور کہا، شہنشاہ معظم، یہ 3 تحریریں ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ جعلی خط ہے جو ریمونان کی لاش سے ملا۔ یہ نیلے رنگ کے شاہی لفافے میں تھا اور اس خط پر جو الفاظ تحریر کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرا خط تھریس کے بشپ لیمار کی طرف سے لکھا گیا اور وہ بھی جعلی ہے، جو اس نوجوان نے بطریق اعظم کو یہ کہہ کر دیا کہ لیمار نے لکھا ہے۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ میں تھریس کے چرچ میں اکثر جاتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو وہاں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور تیسری تحریر میں نے اس کے کمرے میں موجود ان دستاویزات میں سے حاصل کی ہے جو اس نے حال ہی میں اپنے ہاتھ سے تحریر کی۔ شہنشاہ معظم، ان تینوں تحریروں پر نظر ڈالی جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی ایک ہی ہاتھ کا رسم الخط ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شخص مسلمان ہے اور سلطان محمد خان کا جاسوس ہے۔ حاضرین مجلس کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بطریق اعظم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا اور شہنشاہ کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ شہنشاہ نے انتہائی اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، جلاد، اس ناہنجار کا سر اتار کر ہمارے قدموں میں ڈال دو۔ قاسم یہ حکم سنتے ہی اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ظاہری طور پر ایک راہب بنا ہوا تھا، چنانچہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں تھا، لیکن اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ شہید ہونے سے پہلے خالی ہاتھ ہی کئی عیسائیوں کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ شہنشاہ نے جلاد کو پکار کر حکم تو دے دیا، لیکن کوئی جلاد آگے نہ بڑھا، کیونکہ یہ مقدس چرچ تھا اور یہاں جلاد موجود نہیں تھے۔ ایک دم شہنشاہ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور اس نے فوراً کہا، سپاہیوں، اس مسلمان کو گرفتار کر لو، ہم اسے سرعام عبرتناک سزائے موت دیں گے۔ قاسم نے شہنشاہ کا دوسرا حکم سنا تو لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے لیے گرفتار ہو جانا ہی بہتر ہے۔ وہ ایک جاسوس ہے اور قید خانے سے فرار ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ محافظ دستے کے سپاہی آگے بڑھے اور قاسم کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ مجلس غروب آفتاب کے بعد جلد ہی ختم ہو گئی اور قاسم کی گرفتاری کی بدولت کلیساؤں کے اتحاد میں چند لوگ مزید کھلے دل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شہنشاہ نے شاگال کو انعامات دینا چاہے، لیکن شاگال نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح مڑا اور آیا صوفیہ کے حال سے نکل گیا۔ مجلس ختم ہوئی اور سب لوگ آج کے سنگین واقعے کا تاثر لے کر یہاں سے جانے لگے، لیکن بطریق اعظم اور سپہ سالار نوٹارس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں قاسم کے دام میں پھنسے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خراب حالت مارسی کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم تو اٹھا رہی تھی، لیکن اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو چکا ہو۔ وہ اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی جس نے 7 سال کے بعد قاسم سے ملوایا، لیکن وہ اس سے 2 باتیں بھی نہ کر سکی۔ مارسی کو اتنا دکھ کبھی نہ ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ اب اسے قاسم کی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی رہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔